بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سجدے سے متعلق قابل پرہیز چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ آج ذکر کرنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کا طریقہ، یعنی بیٹھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر اطمینان سے 2 زانو سیدھے بیٹھ جائیں۔ بائیں طور کہ بایاں پاؤں بچھا لے اور حتی الامکان اس پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ رکھیں۔ اور داہنا پاؤں انگلیوں کے بل اس طرح کھڑا رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ یعنی بائیں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر بھی قبلہ رخ رکھیں اور داہنا پاؤں انگلیوں کے بل اس طرح کھڑا رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ زانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں، یہ اس طرح۔ نمبر 3، انگلیاں اپنی حالت پر رہنے دیں، نہ ارادے سے کھولیں اور نہ بند کریں، لیکن رکھیں قبلہ رخی۔ نمبر 4، نگاہ گود پر رہے اور باقی اعضاء سر، کندھے اور سینے سب سیدھے رہیں۔ نمبر 5، اتنی دیر بیٹھیں کہ کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے۔ لیکن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر رب اغفر لی پڑھنا فرضوں میں بھی مستحب ہے، رب اغفر لی پڑھنا فرضوں میں بھی مستحب ہے تاکہ طمانینت ادا ہو جائے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مستحب متروک ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مناسب یہ ہوگا کہ اساتذہ اپنے ماتحتوں کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ عورت بائیں کولہے پر اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لیوے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی پر رکھ لیوے، دونوں ہاتھ ران پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے جن کے سرے گھٹنوں تک رہیں۔ اتحیات کے وقت بھی قاعدہ جب کریں گے تو اسی کیفیت کے مطابق بیٹھیں گے۔ اب اس کے بعد جلسے سے متعلق قابل پرہیز چیزیں۔ اوپر کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے یا قاعدے میں تو اس میں چند چیزیں قابل پرہیز ہیں۔ نمبر 1، نگاہ گود میں نہ رکھنا بلکہ سامنے یا ادھر ادھر لے جانا۔ نمبر 2، سر پورا یا تھوڑا اٹھا کر دوسرے سجدے میں چلے جانا۔ عام طور سے یہ بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا سر اٹھایا کہ سجدے کے قریب ہے تو نمازی نہ ہوگی، اور اگر بیٹھنے کے قریب ہے یا بیٹھا لیکن اطمینان سے نہیں بیٹھا، تعدیل ادا نہیں ہوئی، یعنی اطمینان سے جو ارکان کو ادا کرنا ہے، تو نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اس میں کافی غفلت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو۔ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ نمبر 3، پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا،
یہ بھی ایک طریقہ بہت عام ہو رہا ہے۔ نمبر 4، بلا عذر داہنا پاؤں بچھا کر بیٹھنا، غفلت کی وجہ سے اس طرح بھی بیٹھا جاتا ہے۔ نمبر 5، دونوں قدم ایک دوسرے پر چڑھا کر بیٹھنا، اس طرح بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6، داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ نہ کرنا، بلکہ یا تو سیدھی کھڑی رکھنا یا اس پاؤں کو دائیں بائیں رخ رکھنا یا انگلیوں کی پشت زمین سے لگا دینا، ایسے۔ نمبر 7، غفلت اور سستی کی وجہ سے کمر جھکا کر بیٹھنا۔ نمبر 8، انگلیاں گھٹنوں پر لٹکی رکھنا یا گھٹنوں کو پکڑ لینا یا ران پر رکھنا۔ نمبر 9، سر دائیں یا بائیں طرف جھکا ہوا رکھنا، اس طرح، اور اسی طرح نیچے کی طرف بہت زیادہ جھکائے رکھنا۔ نمبر 10، کندھے چڑھا کر بیٹھنا، ایسے۔ نمبر 11، اوپر کا دھڑ آگے کی جانب یا پیچھے کی جانب ٹیک لگانے کے انداز میں جھکا ہوا رکھنا۔ نمبر 12، سیدھے توازن کے ساتھ نہ بیٹھنا بلکہ کسی ایک طرف مائل ہو کر یعنی جھکا ہوا بیٹھنا۔ یہ قابل پرہیز چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے سجدے کا ہے، اس میں بھی وہی ترتیب، تصور اور قابل پرہیز چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں جلسے کا طریقہ نصیب فرمائے، جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ ہے، اور جو قابل پرہیز چیزیں بتلائی ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔